ذاکرین کو سماعت فرما رہے ہیں اور الگ الگ عناوین کے حوالے سے آپ نے تمام علماء اور خطباء کی مجلسوں کو سماعت کیا ہے۔ دیکھیے، یہ مجلس کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ جب بھی کوئی مجلس حسین میں آتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور معلوم ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن کو جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے کوئی نہ کوئی نئی چیز قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان اس پر غور و فکر کرے۔ تو اسی طرح سے مجلس حسین کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جتنے بھی مجلس انسان سنے لیکن کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز انسان کے ذہن میں منتقل ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اتفاق سے آتا ہے، بیٹھے ہوئے تھے چلے آئے مجلس میں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جو بھی فرش عزا پر آتا ہے اتفاق سے نہیں بلکہ انتخاب سے آتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس لیے کہ قرآن نے سننے والوں کو بشارت دی ہے، آواز دی ہے بشر الذین یستمعون القول، ان لوگوں کو بشارت دو جو بات کو سنتے ہیں۔ قرآن نے بشارت دی ہے انہیں جو بات کو سنتے ہیں، قول کو سنتے ہیں۔ تو ہم تو ایسے سننے والے ہیں کہ ہمارے ہاں کا مردہ بھی مر کے سنتا ہے۔ تو قرآن نے سننے والوں کو بشارت دی ہے۔ تو یہ مجلس حسین قرآن سے ثابت ہے، نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں سورہ حج میں اللہ نے کہا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو بھی شاعر اللہ کا احترام کرے پس یہ احترام تقوی قلب کی علامت ہے۔ عنوان معرفت الہی آئینہ کربلا میں، یعنی اللہ کی معرفت کربلا کے آئینے میں، اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ دیکھیں قرآن نے کہا من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو بھی شاعر اللہ کا احترام کرے یہ احترام تقوی قلب کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں، تو مفسرین نے بتایا کہ ہر وہ چیز جو بندے کو خدا سے قریب کر دے اسے شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو بندے کو خدا کے قریب کر دے اسے شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ علم نکالنا کہاں سے ثابت ہے، یہ تابوت نکالنا کہاں سے ثابت ہے، یہ گہوارہ نکالنا کہاں سے ثابت ہے، یہ شبیہ بنانا کہاں سے ثابت ہے، تو یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ تمام چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے کہ قرآن نے خود دعویٰ کیا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب المبین، کہ ہم نے ہر خشک و تر کا علم قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو جب قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر کا علم قرآن کے اندر موجود ہے تو علم بھی قرآن میں ہوگا، مجلسیں بھی قرآن میں ہوں گی، ذکر حسین بھی قرآن میں ہوگا، گہوارے بھی قرآن میں ہوں گے، شبیہے بھی قرآن میں ہوں گی۔ بس یہ اپنے اپنے مقدر کا ماتم ہے، جس کے پاس قرآن فہمی کا عینک ہوتا ہے وہ تلاش کر لیتا ہے۔ جو قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو درک کر لیتا ہے قرآن سے۔ اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر کا علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو جب ہر خشک و تر کا علم قرآن کے اندر موجود ہے تو مجلس حسین بھی قرآن کے اندر ہوگی، عزاداری بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، قرآن نے کہا جو شاعر اللہ کا احترام کرے یہ تقوی قلب کی علامت ہے۔ تو یہ علم کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے۔
یہ تابوت کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے۔ یہ گہوارے کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ قرآن میں بہت ساری چیزوں کو کہا گیا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر الہی ہے، اور اس کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور اس کے بعد بقرعید میں جو قربانی کرتے ہیں بکرے کی، وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ کہا چونکہ قربانی کرنے سے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی یاد آتی ہے، لہٰذا یہ شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کی تعریف میں نے پہلے کر دی کہ جو بھی چیز اللہ کے قریب کر دے اسے شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ کہا قربانی جو ابراہیم اور اسماعیل کی یاد دلا دے وہ شاعر اللہ ہے۔ حج کے موقع پر سعی کرتے ہیں، صفا و مروہ کا چکر لگاتے ہیں۔ کہا یہ چکر کیوں لگاتے ہیں؟ کہا سعی کرنے سے ہمیں ہاجرہ کی کوشش یاد آتی ہے، لہٰذا یہ شاعر اللہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ ابراہیم کی قربانی شاعر اللہ ہو جائے، کوئی اس پر اعتراض نہ کرے، لیکن فخر ابراہیم کی قربانی پہ اعتراض کیسا؟ جب ابراہیم کی قربانی شاعر اللہ ہو سکتی ہے تو پھر فخر ابراہیم حسین کی قربانی بھی شاعر اللہ ہے۔ تو یہ علم کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ جب ہم غازی عباس کا علم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں غازی عباس یاد آتے ہیں، اور جب ذہن میں غازی آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم امام حسین تک پہنچتے ہیں، اور جب حسین تک پہنچ جاتے ہیں تو حسین کا آخری سجدہ یاد آتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا علم سے ہم خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو جو چیز اللہ تک پہنچا دے وہ شاعر اللہ ہے۔ مجلس حسین شاعر اللہ ہے۔ تو جیسا قانون نماز کے لیے بنے گا ویسا ہی قانون مجلس حسین کے لیے بنے گا، اس لیے کہ نماز کے ذریعے سے بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، روزے کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، حج کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شاعر اللہ ہے، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جو احترام نماز کا ہوگا وہی احترام مجلس حسین کا ہوگا۔ اب نماز کے احترام میں قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دیکھو نماز کے قریب مت جانا اگر تم نشے کے حالت میں ہو۔ اب یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ نشہ صرف شراب کا نہیں ہے، اور اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر البرہان میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ نیند کے نشے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم نیند کے نشے میں ہو اور نماز کے قریب چلے جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کیا پڑھ رہے ہو اور کیا نہیں پڑھ رہے ہو۔ یہ تو امام نے فرمایا۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ینبغی للعاقل، ضروری یہ ہے کہ مومن ان تمام نشوں سے بچے، تمام نشوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک تو شراب کا نشہ، وہ تو واضح ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ سکر المال، مال کا نشہ، سکر القدرت، طاقت کا نشہ، سکر المدھ، یہ تعریف کا نشہ، سکر الشباب، جوانی کا نشہ، سکر العلم، علم کا نشہ۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ دیکھو نماز کے قریب نہ آنا جب کہ تم نشے کے حالت میں ہو۔ یعنی اب اگر انسان نماز کے قریب آنا چاہتا ہے تو علم کا نشہ بھی باہر رکھ کے آئے گا، مال کا نشہ بھی باہر رکھ کے آئے گا، طاقت کا نشہ بھی باہر رکھ کے آئے گا، انانیت کا نشہ بھی باہر رکھ کے آئے گا، جوانی کا نشہ بھی باہر رکھ کے آئے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا ان تمام نشوں کو باہر رکھنے
مسجد میں آئے گا تو جو قانون نماز کا ہے وہی قانون مجلس حسین کا ہے۔ جب انسان مجلس حسین میں آئے تو علم کا نشہ باہر رکھ کے آئے، مال کا نشہ باہر رکھ کے آئے، قدرت کا نشہ باہر رکھ کے آئے، جوانی کا نشہ باہر رکھ کے آئے۔ اگر انسان ان تمام نشوں کو اتار کے آئے گا تو پھر ایسا بن جائے گا جیسے حور بن گیا تھا۔ توجہ کریں، یعنی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب امام نے فرمایا صرف شراب کا نشہ نہیں ہے، نشے بہت ساری چیزوں کا ہے۔ اب اگر انسان مجلس حسین میں ان تمام نشوں کو اتار کر آئے تو پھر ایک مجلس میں حر جیسا مقدر ہو جائے گا۔ یہ مجلس حسین میں آنے کی شرائط ہے، اس لیے کہ مجلس حسین شاعر اللہ ہے، اور جو قانون نماز کا بنے گا وہی قانون مجلس کا بنے گا۔ جس طرح سے نماز میں شرطیں ہیں اسی طرح سے مجلس حسین میں آنے کے لیے شرطیں ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں اس مجلس کو ہم تک جو پہنچایا ہے اس کو سید سجاد اور جناب زینب نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ مجلس حسین سید سجاد کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سید سجاد آئے ہیں یزید کے دربار میں اور یزید کا جھوٹا خطیب یزید کے باپ کی اور یزید کے دادا کی جھوٹی تعریف بیان کر رہا تھا، ایک مرتبہ مظہر ذوالجلال کے فرزند کو جلال آ گیا اور سید سجاد نے ہتھکڑی و بیڑی کو سنبھال کے کہا ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، وائے ہو تجھ پر اے جھوٹے خطیب، تو یزید کی اور اس کے باپ دادا کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے۔ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کے عذاب کو خرید لیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی معلوم یہ ہوا جو خطیب مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں مجلس پڑھیں وہ اللہ کے عذاب کو خرید لیتے ہیں۔ اب سید سجاد نے فرمایا ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، خطاب کریں جو مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں۔ اب کہا سید سجاد نے کہ تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کے عذاب کو خرید لیا۔ اور اس کے بعد سید سجاد نے کہا قال یا یزید اتاذن لی ان اسعد هذه الآباد، اے یزید کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ بیان کروں؟ سید سجاد نے ممبر نہیں کہا، اس لیے کہ شام وہ ملک ہے جہاں پر 40 سال سے مولا علی کو برا کہا جا رہا تھا، ان کے اوپر لعن و طعن کیا جا رہا تھا اسی ممبر سے۔ تو لہٰذا سید سجاد نے کہا قال یا یزید اتاذن لی ان اسعد هذه الآباد، اے یزید کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ کہوں؟ میں کہوں گا مولا آپ نے لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا، لفظ آباد کا استعمال کیوں کیا، آپ نے ممبر کیوں نہیں کہا؟ تو عجب نہیں سید سجاد جواب دیں گے تمہیں معلوم نہیں ممبر اس وقت تک ممبر ہوتا ہے جہاں سے اہل بیت کے فضائل بیان ہو، جہاں پر اہل بیت کے فضائل بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں، آباد ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ سید سجاد نے کہا اتاذن لی ان اسعد هذه الآباد، کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ کہوں؟ اتنے میں یزید نے اجازت نہیں دی۔ اور آپ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ 40 سال تک مولا علی کو برا کہا جاتا تھا اسی ممبر سے، اور پھر نبی نے فرمایا من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے خدا کو برا کہا، اور جس نے خدا کو برا کہا وہ کافر ہے۔ اسی لیے مولا سجاد نے
لفظ جو استعمال کیا آباد کا، اور کہا کیا تم مجھے اجازت دیتا میں بھی جا کر کچھ بیان کروں؟ یہ تمہارا جھوٹا خطیب تو تمہاری ہی تعریف کر رہا ہے۔ تو یزید نے اجازت نہیں دی۔ اذان ہو رہی ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو جیسے ہی سید سجاد نے کہا کہ اے یزید تم مجھے اجازت دے تاکہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ بیان کروں، یزید نے اجازت نہیں دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، ظاہر سی بات ہے یزید کی حکومت آدھی دنیا پر تھی اور الگ الگ ملک سے وہاں پر سفیر آئے ہوئے تھے، ہر ملک سے الگ الگ سفیر پہنچے تھے۔ اب لوگوں نے کہا جو باہر سے آئے ہوئے تھے، دوسرے ملک سے آئے تھے، دوسرے ممالک سے آئے تھے، انہوں نے کہا یزید تو اس قیدی سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، کمر میں لنگر ہے، بظاہر یہ ضعیف ہیں اور نحیف و لاغر ہیں، تو ان سے ڈر رہا ہے؟ تعریف وہ ہوتی ہے جو اپنا نہ کرے غیر کرے، اور دشمن تعریف کرے تب تعریف ہوتی ہے۔ یزید نے کہا وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ، یہ اہل بیت نبوت میں سے ہیں۔ زکون علم زکن، اللہ نے ان کے وجود میں علم کو بھر دیا ہے۔ زکون علم زکن، تعریف کی تعریف میں یہ تعریف کی گئی ہے، منطق میں لاجک میں یہ تعریف کی گئی ہے تعریف کی، کہ تعریف اس وقت تعریف ہوتی ہے جو تعریف کرنے والا کوئی بڑا ہو یا تعریف کوئی دشمن کرے۔ کہا کہ اگر کوئی بڑا تعریف کر رہا ہے، جو لاجک میں منطق میں ہے، منطق مظفر میں جو مدرسوں میں منطق پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ کہا گیا تعریف کی تعریف میں کہ اگر تعریف کرنے والا بڑا ہے تب تو تعریف کا حق ادا ہوتا ہے، اگر تعریف کرنے والا چھوٹا ہے تب تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر کسی ڈی ایم کی تعریف کوئی کانسٹیبل کرے تو پھر وہ تعریف نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ چاپلوسی کر رہا ہو، مگر اگر ڈی ایم کی تعریف کوئی سی ایم یا پی ایم کر دے تو پھر وہاں پر تعریف ہوگی۔ ایک بات، دوسری یہ تعریف اس تعریف کو کہا گیا الفضل فضل ما شہادت بہی آدا، کہ تعریف اس وقت تعریف ہوتی ہے جب کوئی دشمن تعریف کرے۔ اب یزید سید سجاد کی تعریف کر رہا ہے، انہ من اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت میں سے ہیں۔ زکون علم زکن، اللہ نے ان کے وجود کے اندر علم کو بھر دیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یزید کو معلوم نہیں تھا کہ امام حسین کون ہیں اور انجانے میں غلطی سے امام حسین کو اس نے شہید کر دیا، جو یزید کے جرم کو چھپانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یزید کو معلوم ہی نہیں تھا کہ امام حسین کون ہیں، لہٰذا انجانے میں قتل کر دیا۔ یہاں پر یزید نے صاف طور سے کہہ دیا انہ من اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت میں سے ہے، یعنی معلوم یہ ہوا یزید نے جو کچھ بھی کیا ہے جان کر کیا ہے، جان کر کیا ہے۔ اور جب اس کے ہی بیٹے نے کہا، معاویہ ابن یزید نے کہا کہ انہیں آپ اجازت دے دیں، جو تاریخ کے جملے ہیں یہ کیا کہیں گے، آپ انہیں اجازت دے دیجئے، تو یزید نے اجازت دیا۔ اب جو ممبر ابھی تک آباد تھا، سید سجاد جیسے ہی اس ممبر پر آئے، اب وہ ممبر آباد نہیں بلکہ ممبر بن گیا، جو لکڑیوں کا ڈھیر تھا وہ ممبر بن گیا۔ سید سجاد نے اپنا تعارف کرایا، آواز دی، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی معرفت سید سجاد نے
ہر حال میں کرائی ہے، اور جیسی معرفت سید سجاد نے کرائی ہے ویسی کسی نے نہیں کرائی ہے، اور نہ ائمہ میں سے کسی نے ایسی معرفت کرائی ہے جیسی سید سجاد نے کرائی ہے۔ سید سجاد کے جہاں بہت سارے القاب ہیں کہ اس مصیبت میں بھی انہیں سید الساجدین کہا گیا۔ ذرا سا انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ سجدوں کو بھول جاتا ہے، لیکن اس عالم میں بھی سید سجاد نے ایسا سجدہ کیا کہ انہیں سید الساجدین کہا گیا۔ اور سید سجاد کے جہاں بہت سارے لقب ہیں، وہاں ان کا ایک لقب آدم آل محمد ہے یا آدم اہل البیت ہے۔ کہ آدم اہل بیت کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر سید سجاد نہ ہوتے تو اہل بیت کا قصہ تمام ہو جاتا۔ ایک وہ آدم کہ جس سے بشریت کی ابتدا ہوئی، اور ایک یہ آدم سید سجاد کہ جس نے اہل بیت کو بچایا ہے اور اہل بیت کو لے کر تمام تر مشکلات سے اہل بیت کو بچا کر گزارا ہے، لہٰذا امام کو آدم اہل بیت کہا گیا یا آدم آل محمد کہا گیا۔ اور جیسی تعریف امام سجاد نے کرائی ویسی کسی نے نہیں کرائی۔ اور آپ دیکھیں مولا علی نے بھی تعریف کرائی اللہ کی معرفت کے بارے میں۔ مولا علی نے بھی فرمایا میرا موضوع ہے اللہ کی معرفت کربلا کے آئینے میں۔ جیسی معرفت مولا علی نے کرائی، مولا علی نے اللہ کے بارے میں کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی تعریف کرنے والے تعریف کے اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور جب مولا علی سے سوال ہوا کہ مولا کیا آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو۔ لوگوں نے کہا مولا آپ نے اللہ کو کیسے دیکھ لیا؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ میں نے اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں نہ میں نے اللہ کی عبادت جنت کی لالچ میں کی اور نہ جہنم کے خوف میں کی، بل وجدتک اہلا، بلکہ میں نے اللہ کو لائق عبادت پایا تو اس کی عبادت کی۔ آپ دیکھیں یہ اہل بیت ہیں کہ جو اللہ کی اہلیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ میں نے عرض کیا، یہ اللہ کی اہلیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ بل وجدتک اہلا، میں نے تجھے لائق عبادت پایا تو میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ صحابیت میں اور آل محمد میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے، صحابی میں اور اہل بیت میں فرق بھی یہ ہے کہ صحابی جو عبادت کرتے ہیں وہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، جہنم کی خوف میں کرتے ہیں، لیکن آل محمد جو عبادت کرتے ہیں اللہ کو لائق عبادت پاتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ کریں، مولا نے کیا فرمایا؟ بل وجدتک اہلا، میں نے تجھے لائق عبادت پایا تو میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اور سید سجاد نے تمام مشکلات کے بعد بھی اللہ کی تعریف کروائی، اللہ کی معرفت کے بارے میں لوگوں کو درس دیا۔ کسی شاعر نے کہا کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں یہ سید سجاد ہے۔ اور اس کے بعد جب سید سجاد ممبر پر آئے آواز دی ایھا الناس آتینی ستۃ وفضلن بسبع، اے لوگوں مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں پہ مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ آتین العلم والحلم والشجاعت والسماحت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین،
کہ مجھے علم عطا کیا گیا، حلم عطا کیا گیا، سماحت عطا کی گئی، فصاحت عطا کی گئی، شجاعت عطا کی گئی، اور ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھا گیا ہے۔ سید سجاد نے کہا ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھا گیا ہے۔ وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، اور جو مجھے 7 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے وہ یہ ہیں کہ من النبی المختار، محمد ہم میں سے ہیں، ومن الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں، ومن الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، ومن المہدی، مہدی ہم میں سے ہیں، ومنا فاطمہ، فاطمہ زہرا ہم میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں سید سجاد تعارف کرا رہے ہیں، اپنی فضیلتوں کو بتا رہے ہیں، اور حسب اور نسب کے بعد آخر میں امام نے کیا کہا؟ من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ کہاں پر بول رہے ہیں؟ جہاں 40 سال تک مولا علی کو برا کہا گیا، وہاں پر کہہ رہے ہیں من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ ابھی تک جو لوگ باہر سے آئے تھے اور شام والے خود یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اسیر آئے ہوئے ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے یہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا، لہٰذا مسلمانوں کے خلیفہ نے انہیں قتل کیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے کون ہیں، لہٰذا سید سجاد نے کہا من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بے بانگ کے دوحل اپنا حسب بھی بتا رہا ہوں، اپنا نسب بھی بتا رہا ہوں۔ حسب اور نسب بتانا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جب امام حسن آئے تھے معاویہ کے دربار میں، تو امام حسن نے کہا حاکم شام تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، میں اپنا حسب بیان کرتا ہوں، تو اپنا نسب بیان کر۔ میں اپنا حسب اور نسب بیان کروں گا، توجہ کیجئے گا، میں اپنا حسب اور نسب بیان کروں گا، مردوں میں آدم سے لے کر مہدی تک، اور عورتوں میں حوا سے لے کر نرجس تک، میں تمام مردوں کا اور عورتوں کا حسب اور نسب بیان کروں گا۔ اگر تجھ میں جرت ہے تو میرے کان میں بتا دے۔ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی ولدیت قریٰ سے نکلی تھی، لہٰذا امام نے فرمایا کہ میں بے بانگ کے دوحل بتا رہا ہوں، اگر تم بتا سکتے ہو تو دربار میں میری طرح اپنا حسب اور نسب بتاؤ، اور اگر نہیں بتا سکتے تو میرے کان میں ہی بتا دو۔ اب حاکم شام لرزنے لگا۔ اس سے پہلے جنگ صفین کے موقع پر جب صفین کی تیاری ہو رہی تھی تو حاکم شام نے مولا علی کو ایک خط لکھا تھا، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ دیکھیے ہم سے جنگ نہ کیجیے، اس لیے کہ اگر ہم اور آپ آپس میں لڑیں گے تو جزیرۃ العرب کی بڑی آبادی ختم ہو جائے گی، اور ہم اور آپ ایک ہی خاندان کے ہیں، لہٰذا شام ہمیں دے دیجئے، بقیہ جتنا جزیرۃ العرب ہے وہ سب آپ رکھیے، ہم ایک ہی خاندان سے ہیں، اور ہم آپس میں لڑیں گے تو جزیرۃ العرب کی بڑی آبادی ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی یہ خط مولا علی تک پہنچا، مولا علی نے خط کا جواب لکھنا شروع کیا، آواز دی حاکم شام۔ مولا نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں، نحنو ثناء ربنا والناس بعد ثناء لنا، کہ ہم وہ ہیں کہ جسے اللہ نے خلق کیا ہے، اور تم وہ ہو کہ جس کو میں نے خلق کیا ہے۔ نحنو ثناء ربنا والناس بعد ثناء لنا، نہج البلاغہ خط نمبر 24 میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کے دست پروردہ ہیں، اور تم وہ ہو
کہ جو ہمارے دست پروردہ ہو تم اپنے آپ کو مجھ سے ملاتے ہو۔ امام نے فرمایا من النبی ومنکم مکذب، کہ ہم میں سے نبی ہیں اور تم تو نبیوں کو جھٹلانے والوں میں سے ہو۔ منا صدیقہ، مجھ میں سے تو فاطمہ زہرا ہیں جو تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ومنکم حمالۃ الحطب، لیکن تمہارے گھر کی عورت وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ابو لہب کی بیوی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت یدا ابی لہب، کہ ہم میں سے صدیقہ ہیں اور تم میں سے حمالۃ الحطب ہیں۔ پھر امام نے فرمایا منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، ہم میں سے اللہ کے شیر ہیں لیکن تم میں تو کوئی شیر ہے ہی نہیں۔ پھر مولا فرماتے منا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ ہمارے بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ومنکم صبیۃ النار، اور تیرا بیٹا یزید جہنم کا کیڑا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں سے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور تم میں تیرا بیٹا یزید وہ جہنم کا کیڑا ہے۔ منکم صبیۃ النار، نار جہنم کا کیڑا ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے کہا تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آپس میں اگر لڑیں گے تو بڑی آبادی مسلمانوں کی ختم ہو جائے گی، لہٰذا ایک تلوار تم لے لو اور ایک تلوار میں لے لیتا ہوں اور آپس میں آ کر جنگ کر لیں، اس سے تو جزیرۃ العرب کی آبادی ختم نہیں ہوگی۔ اس تمام خط کو لکھا اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ شام نہ میں نے تجھے کل دیا تھا نہ میں آئندہ دوں گا، شام ہماری خلافت میں رہے گا۔ اس خط کو مہر بند کیا اور اپنے ایک شیعہ ترمہ ابن عدی کو دیا۔ اب دیکھیں علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے، اپنے شیعہ ترمہ ابن عدی کو دیا، اور ترمہ نے اس خط کو لیا اور امامے میں رکھا، لے کر گئے حاکم شام کے دربار میں۔ توجہ کیجئے گا، ابھی حاکم شام اپنے درباریوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اتنے میں ترمہ ابن عدی نے یا علی کہہ کے حاکم شام کے دربار میں قدم رکھا۔ جیسے ہی یا علی کی آواز لوگوں نے سنا، ایسا لگا ایوان باطل میں زلزلہ آ گیا۔ ابھی تک ہنس رہے تھے، ساری ہنسی غائب ہو گئی۔ آواز دی یہ کون ہے جو ہمارے محل میں آ کر علی کی صدائیں دے رہا ہے؟ اور آپ دیکھیں یہ نام علی، علی کا نعرہ خود ہی اپنے آپ میں ایک بڑا اسلحہ ہے۔ جب حسن نصر اللہ، حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ صاحب ایران میں آئے تھے اور مدرسے فیضیہ میں تھے، تو وہاں پر ہندوستانی اور پاکستانیوں نے جب نعرہ لگایا نعرہ حیدری، تو حسن نصر اللہ لرز گئے۔ انہوں نے کہا ایسا نعرہ تو میں نے سنا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ نعرہ حیدری زیادہ تر انڈیا اور پاکستان میں لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نعرہ تو میں نے سنا ہی نہیں تھا، یہ نعرہ جیسے ہی میں نے سنا میرا وجود لرز گیا۔ پھر حسن نصر اللہ کہتے ہیں تمام دنیا کے اسلحے ایک طرف، تمام آئٹم بم ایک طرف، یہ نعرہ حیدری ایک طرف۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے یا علی یا حسین کہتے رہیے، اس لیے کہ انسان جو کہتا ہوا مرتا ہے وہی کہتا ہوا اٹھتا ہے، معلوم نہیں کہ کب کس کو کہاں موت آ جائے۔ واقعہ موجود ہے کہ جب سلمان فارسی نے ایک مردے کو زندہ کیا تو جب مردہ اٹھا تو اس نے کہا اینا جبلی اینا جبلی،
میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، اور وہ قبر سے اٹھ کے بھاگنے لگا۔ جناب سلمان فارسی نے مولا علی سے کہا مردہ زندہ کرنا اتنا عجیب نہیں تھا جتنا عجیب یہ ہو گیا کہ مردہ اٹھ کے بھاگنے لگا۔ تو مولا نے فرمایا سلمان تمہیں معلوم ہے یہ کیوں کہتا ہوا بھاگا؟ کہا کیوں بھاگا؟ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ جب یہ دوڑ رہا تھا اور اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا، اینا جبلی اینا جبلی، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، اتنے میں اس کے پاؤں میں ٹھوکر لگی، وہ زمین پر گرا، مر گیا۔ لہٰذا جو کہتا ہوا مرتا ہے وہی کہتا ہوا اٹھتا ہے۔ اب یا علی یا حسین کہتے رہیے، اس لیے کہ جو کہتے ہوئے مریں گے وہی کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سلامت رہے۔ ماشاء اللہ، اپنی دستوں سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، اپنی قوت کے لیے نام خدا سے پہلے یا علی کہتے مسلح پہ قدم رکھتا ہوں۔ توجہ کریں آپ کہ جو انسان کہتا ہوا مرتا ہے وہی کہتا ہوا اٹھتا ہے۔ اب جیسے ہی ترمہ ابن عدی نے یا علی کہہ کے حاکم شام کے دربار میں قدم رکھا، ایوان باطل میں زلزلہ آ گیا۔ فوراً ابھی تک ہنسی مذاق کر رہے تھے، سارا ہنسی مذاق ختم ہو گیا۔ ترمہ ابن عدی پہنچے حاکم شام کے قریب، اور حاکم شام نے کہا تم علی والے ہر وقت علی علی کیا کرتے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ تو ترمہ ابن عدی نے کہا تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ کہا خط کہاں ہے؟ تو ترمہ ابن عدی نے اپنے سر سے امامے کو اتارا، امامے کے پیچ کو کھولا اور خط کو نکالا۔ جیسے ہی خط کو نکالا درباری پھر ہنسنے لگے۔ حاکم شام نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ علی کے چاہنے والے دیوانے ہوتے ہیں، دیکھو انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ خط کو رکھتے کہاں ہیں، خط کو کمر میں باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ خط گرے نہ۔ اتنے میں ترمہ ابن عدی نے بادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے یہ خط علی کا ہے، لہذا بلندی پر ہوگا۔ یہ خط علی کا ہے لہذا بلندی پر ہوگا۔ تو ایسے علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ اب اتنے میں خط کو حاکم شام نے لیا، اور لینے کے بعد اپنے مشیر جو اسے مشورہ دیتا تھا، جو اس کا ایڈوائزر تھا، عمر ابن عاص، اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے پڑھ کر سناؤ۔ عمر ابن عاص نے پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ تو اتنے میں جب تمام باتوں کو پڑھ لیا تو حاکم شام نے عمر ابن عاص سے کہا یہ بتاؤ کہ میں تم سے مشورہ لیتا ہوں، اس خط کا کوئی جواب ہے؟ اس خط کا جواب کیا دیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بھیا جب پوری دنیا مل کر علی کے خط کا جواب نہیں لا سکتی تو علی کا جواب کہاں سے لائے گی؟ عمر ابن عاص نے کہا یہ خط لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ حاکم شام نے کہا کچھ تو راہ حل ہوگا، کچھ تو بتاؤ، تم مجھے مشورہ دیا کرتے ہو۔ کہا ایک راہ حل ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا راہ حل یہ ہے کہ جو اس میں آخر میں لکھا ہے کہ ایک تلوار تم لے لو، ایک تلوار میں لے لوں اور آپس میں آ کر جنگ کر لوں، اس سے جزیرت العرب کی بڑی آبادی بچ جائے گی، لہٰذا یہ بات ٹھیک ہے، ایک تلوار تم لے لو، ایک تلوار علی لے لیں گے اور آپس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ حاکم شام نے کہا میں تم سے مشورہ ضرور لیتا ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں خوب جانتا ہوں آج بھی علی کے پاس وہی ذوالفقار ہے جو خیبر میں چلی تھی۔
صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آج بھی علی کے پاس وہی ذوالفقار ہے جو خیبر میں چلی تھی۔ تو ایک مرتبہ حاکم شام نے دیکھا جب کہ اس کا بس نہیں چلا تو متوجہ ہوا ترمہ ابن عدی کی طرف اور کہا جا کر اپنے امیر سے کہہ دینا کہ ہم سے صفین کی جنگ نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے لشکر صفین کے میدان میں ستاروں کے مانند ہوں گے۔ تو ترمہ ابن عدی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اگر تیرا لشکر زمین پر ستاروں کے مانند ہے تو میرا علی وہ سورج ہے جو نکلے گا تمام ستارے غائب ہو جائیں گے۔ پھر حاکم شام نے کہا کہ میرا لشکر زمین پر رائی کے دانے کی طرح ہوگا، جیسے رائی کے دانے کو بکھیر دیا جائے اور وہ زمین پر پھیل جائے ویسا میرا لشکر زمین پر پھیل جائے گا۔ تو ترمہ ابن عدی نے کہا کہ اگر تیرا لشکر زمین پر رائی کے دانوں کی طرح ہوگا، سرسوں کے دانے کی طرح ہوگا، تو میرے لشکر میں ایک مرغ ہے جسے مالک اشتر کہتے ہیں، وہ تیرے تمام دانوں کو چن کے کھا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ تیرے تمام دانوں کو چن کر کھا جائے گا۔ جب حاکم شام نے دیکھا کہ ایک علی کا چاہنے والا میرے دربار میں ایسے بول رہا ہے، تخت میرا، تاج میرا، حکومت میری، اسلحے میرے، فوج میرے، درباری میرے، اور میری ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا ہے، اتنے میں اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور جو اس کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے درباری، ان سے کہا کہ کیا تم لوگوں میں جرت ہے جیسے یہ علی کا شیعہ بول رہا ہے تم بھی بولو؟ تو درباریوں نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے کہا کہ اگر میرا امیر بھی علی جیسا ہوتا تو ہم بھی ویسے بولتے جیسے ترمہ بول رہا ہے، مگر اے حاکم شام یہ تیرا مقدر ہے کہ تو علی جیسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوار نے انگڑائی لی، ایک بیت کوفے کے دربار نے انگڑائی لی۔ سبحان اللہ۔ در نے انگڑائی لی، دیوار نے انگڑائی لی، ایک بیت کوفے کے دربار نے انگڑائی لی، تو ٹوٹ کے گر گئی زنجیر کی ساری کڑیاں، ٹوٹ کے گر گئی، ٹوٹ کے گر گئی زنجیر کی ساری کڑیاں، یا علی کہہ کے جب مختار نے انگڑائی لی۔ سلامت رہیں، سدا سلامت رہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو بے باکی سے بولتے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ آپ دیکھیں اس طرح سے مولا علی نے اپنے فضائل بیان کیے کہ ہم میں محمد ہیں اور تم میں وہ جو جھٹلانے والے، ہم میں سیدہ ہیں اور تمہارے گھر کی عورتیں حمالۃ الحطب ہیں، ہم میں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور تم صبیۃ النار ہو۔ اسی طرح سے سید سجاد نے کہا کہ من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی۔ یہ جتنے بھی علی ہیں وہ سب کے سب علی ہوتے ہیں، چاہے چھوٹے علی ہوں یا بڑے علی ہوں، ان کے گھرانے میں جتنے ہیں سب علی ہیں، اور فصاحت ان کے وجود کے اندر ہے۔ مولا سجاد نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں کون ہوں۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن من حمل رکن باطراف الردا، کہ میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ بیٹا ہوں کیا مطلب؟ یعنی یہ تمام چیزیں ہماری ہی وجہ سے ہیں، اللہ نے جو ان چیزوں کو مقدس کیا ہے وہ ہمارے ہی وجود سے مقدس کیا ہے۔ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں
کہ جس کے جد نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے فرشتوں نے آسمانوں میں سیر کرائی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ملائکہ کو نماز پڑھائی، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دشمنان اسلام کو خندق میں مارا، کہ جس نے خیبر میں مارا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکتے وقت میں بھی کبھی بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ سید سجاد بیان کر رہے تھے، اتنے میں جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو محمد کے گھرانے کے ہیں، یہ تو علی کے لال ہیں، یہ تو فاطمہ کے لال ہیں، اب یزید کو خوف لاحق ہوا، کہیں ایسا نہ ہو میری حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ اب روک تو نہیں سکتا تھا، اس نے کیا کیا، مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دی جائے۔ 7 مؤذن بے وقت اذان دینے لگے، ایک ساتھ 7 مؤذن اذان دینے لگے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سید سجاد نے کہا میرا جسم، میرا خون، میری ہڈیاں، میرا وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ دیکھیں سید سجاد نے کیسی معرفت کرائی ہے خدا کی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میرا وجود گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میرا خون گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنے میں سید سجاد نے یزید کی طرف رک کر کے کہا، آواز دی اے یزید تو یہ بتا کہ جو اذان میں محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اگر تیرے نانا کا نام ہے تو صحیح ہے، اگر میرے نانا کا نام ہے تو میں صحیح ہوں، اور جبکہ تو خوب جانتا ہے کہ محمد میرے نانا کا نام ہے اور محمد میرے نانا ہیں، اور جب محمد میرے نانا ہیں تو میرے بابا حسین کو تو نے کربلا کے میدان میں کیوں شہید کر دیا؟ اور سید سجاد نے فرمایا انا ابن من ناہا طیور فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر پرندوں نے ہواؤں میں گریا کیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر جناتوں نے گریا کیا ہے۔ سید سجاد نے ہر مقام پر اللہ کی معرفت کرائی ہے، اور کربلا سے لے کر مدینے تک ہر گام پر سید سجاد نے توحید کو پہچنوایا ہے۔ کون سید سجاد؟ وہ سجاد کہ جس کے حصے میں جہاد اکبر آیا تھا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ وہ سید سجاد کہ جس کے حصے میں جہاد اکبر آیا تھا۔ جب جناب علی اکبر آئے سید سجاد کے پاس اور آن کے کہا کہ بھیا سجاد آنکھیں کھولو، یہ اکبر مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جیسے ہی سید سجاد نے یہ سنا کہ اکبر نے آ کر کہا کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، جناب سید سجاد نے اکبر کو قریب بلایا، آواز دی میری تلوار لاؤ، میرا زہرا لاؤ، میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا، اکبر تم بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تم چھوٹے ہو، سجاد بڑا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے سید سجاد نے، اکبر تڑپ کے پیچھے ہٹے، گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ سید سجاد نے کہا میرے بھائی اکبر اس طرح سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اکبر نے رو کر فرمایا مجھے شہید ہونے دیجئے، اس لیے کہ اکبر شام اور کوفہ کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائی سید سجاد، شام اور کوفہ کے بازار میں اکبر پھپھیوں کو بے مکن
جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ ہاں زادارو، یہ اسیروں کا قافلہ جب 11 محرم کو اسیر ہو کر جانے لگا تو سید سجاد نے حسرت بھری نظر سے کربلا کے مقتل میں دیکھنا شروع کیا۔ جناب زینب آگے بڑھی، آواز دی، میرے لال سید سجاد، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی۔ میرے لال سید سجاد، یہ تمہارا عجیب عالم کیوں ہو رہا ہے؟ سید سجاد نے رو کر فرمایا، پھوپھی اماں، میرا عالم یہ کیوں نہ ہو؟ ارے انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، میرا بابا حسین بے غسل و کفن کربلا کی جلتی رہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں زادارو، یہ وہ ایام ہیں جو اہل حرم سے منسوب ہیں۔ 11 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ جانے لگا تو وہاں سے گزارا گیا جہاں پر امام حسین کا جنازہ پڑا ہوا تھا، جہاں پر امام حسین کی میت تھی۔ چاہنے والی بہن نے جیسے ہی اپنے بھیا کے لاشے کو دیکھا ہے، اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ ہاں زادارو، اس لیے کہ زینب کا حسین کو چھوڑنا یہ کوئی عام مرحلہ نہیں تھا، آسان مرحلہ نہیں تھا۔ جناب زینب نے خود فرمایا، میرے جسم سے میری روح نکلنا آسان ہے، لیکن اپنے بھائی کو چھوڑنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ سید سجاد اور جناب زینب آئی ہیں اپنے بھیا حسین کے لاشے کے قریب۔ جناب زینب آئی ہے، مشہور یہ ہے پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، لیکن شہید نور اللہ شوستری صاحب فرماتے ہیں، جن کی مزار آگرہ میں ہے، وہ فرماتے ہیں پہلی زائرہ جناب زینب ہے۔ شہید فرماتے ہیں جابر کی زیارت میں زینب کی زیارت میں بڑا فرق ہے۔ شہید نور اللہ شوستری صاحب فرماتے ہیں، جب جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول آئے تھے تو قبر بن چکی تھی، لیکن جب زینب آئی ہے تو قبر نہیں ہے، لاش حسین ہے۔ شہید فرماتے ہیں جب جابر آئے تھے انہوں نے اپنے کپڑوں میں خوشبو لگا رکھا تھا، لیکن جب زینب آئی ہے کپڑوں میں خوشبو نہیں، کہیں پر اکبر کا لہو، کہیں قاسم کا، کہیں اونو محمد کا، کہیں حسین کا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، جابر ابن عبداللہ انصاری جب آئے تھے کپڑوں پر خوشبو لگا کر آئے تھے، لیکن شہید فرماتے ہیں جب زینب آئی ہے کپڑوں پر خون ہے، کہیں اکبر کا لہو، کہیں قاسم کا، کہیں اونو محمد کا۔ شہید فرماتے ہیں جب جابر آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا تھا، لیکن جب زینب آئی ہے زینب نے قبر حسین پر نہیں، اپنے آپ کو لاش حسین پر گرایا۔ شہید فرماتے ہیں جب جابر آئے تھے انہوں نے اپنا رخسارہ قبر حسین پر رکھا تھا، لیکن جب زینب آئی ہے اپنا رخسارہ قبر حسین پر نہیں، اپنا منہ، زینب نے اپنا منہ حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا۔ وضع فمہا علی النہر، زینب نے اپنا منہ حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا۔ آواز دی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی؟ اے لیجیے، ابھی جناب زینب نوحہ کر رہی تھی، اتنے میں جناب سکینہ آگے بڑھی، جناب سکینہ نے بھی نوحہ کرنا شروع کیا۔ جب شمر نے اس منظر کو دیکھا، بس مجلس اختتام پر ہے، عزادارو جتنا رو سکتے ہیں رو لیجئے۔ شمر نے جیسے اس منظر کو دیکھا کہ بیویاں حسین پر گریہ کر رہی ہیں، ایک مرتبہ شمر نے تازیانے کو اٹھایا ہے، ہوا میں لہراتا ہوا آیا ہے اور سکینہ کی پشت پر تازیانے سے بیٹھ دی۔ سکینہ تڑپ کے پیچھے ہٹی، آواز دی، بابا انظر الی رؤسنا المکشوفہ۔
شمر نے سکینہ کے سر پر تلوار کے قبضے سے وار کیا، سکینہ کا سر پھٹ گیا، سکینہ کے سر سے خون بہنے لگا۔ سکینہ نے کہا بابا انظر الی رؤسن المکشوفہ، بابا میرے زخمی سر کو دیکھیے، وَإِلَىٰ عَمَّتِ الْمَضْرُوبَةِ، اور پھپھیوں کو دیکھیے کہ شمر تازیہ نے مارا۔ ہاں زادارو، اس کے بعد شمر نے کیا کیا؟ بس مجلس تمام کر رہا ہوں زادارو، کتنا ظلم ہوا ہے آل محمد پر۔ شمر نے کیا کیا؟ سکینہ کو لیا ہے اور اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھا دیا۔ عزادارو آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے کہ اونٹ کی وہ پشت کہ جس پر اگر کوئی بغیر محمل کے سواری کرے تو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی پشت ایسی ہوتی ہے۔ ہاں شمر نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا، اور اس کے بعد جب اونٹ کو دوڑایا ہے، سکینہ نے آواز دی میرے بھیا سجاد مجھے بچا لیجئے، سکینہ گر کے مر جائے گی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے بہن سکینہ اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہ تیرا سجاد بڑا مجبور ہے۔ جب اونٹ کو دوڑایا ہے نا تو ملائن نے کہا شمر کیا غضب کر رہا ہے؟ ارے بچی اونٹ سے گر کے مر جائے گی، بچی اونٹ سے گر کے مر جائے گی، بچی اونٹ سے گر کر مر جائے گی۔ بس شمر آگے بڑھا، اس نے ایک رسی کو لیا ہے، سکینہ کو لیا ہے، منہ کے بل اونٹ پر لٹال دیا اور رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اس کے بعد کہا تم لوگ یہ کہتے ہو بچی اونٹ سے گر کر مر جائے گی، اب تو بچی اونٹ سے نہیں گرے گی نا۔ اب جو اونٹ کو دوڑایا ہے، سکینہ نے ماتم کر کے کہا اے سجاد مجھے بچا لیجئے، میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میرا دم نکل جائے گا، میری پسلیوں سے آواز آ رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٌ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ